ہی رہ جائے گی۔ اگر محبت کرنی ہے تو مدینے کے تاجدار سے کر لو، اگر محبت کرنی ہے تو مدینے کے مختار سے کر لو، جو دنیا میں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ محترم حضرات، جہاں پر باپ کی محبت دم توڑ جاتی ہے، جہاں پر ماں کی محبت دم توڑ جاتی ہے، جہاں رشتہ دار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جہاں پر دوست و احباب چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، میرے دوستو جب دنیا کی محبت ختم ہو جایا کرتی ہے تو وہاں سے میرے آقا کی محبت شروع ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات، اس محفل پاک کو سجایا اور رچایا گیا ایک ایصال ثواب کے لیے۔ حضرات، وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن وہ بھی آنا ہے، ایک دن جو ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ آج حضرات ہم بھولے ہوئے ہیں اس آخرت کے دن کو، آج ہم اس قبر کو بھولے ہوئے ہیں محترم حضرات، جس میں ہمیش اور ہمیش رہنا ہے۔ اس 4 دن کی زندگی کے لیے، اس 4 دن کے آرام کے لیے ہم بے قرار رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، لیکن اس گھر کو ہم بھول گئے ہیں محترم حضرات، جس گھر میں ہمیش اور ہمیش رہنا ہے، وہ گھر جہاں پر کوئی ساتھ نہیں دے گا، وہ گھر جہاں پر رشتہ دار بھی چھوڑ کر کے چلے آئیں گے، جہاں پر ہمارے دوست و احباب بھی چھوڑ کر کے چلے آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس گھر میں محترم حضرات ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ آج جس گھر کے لیے محترم حضرات بے قرار بے چین رہتے ہیں، جس گھر کو سجانے کے لیے، جس گھر کو بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، محترم حضرات ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، وہ دن دور نہیں ہے جب تمہاری روح تمہارے جسم سے نکال لی جائے گی، جب تمہاری جان تمہارے جسم سے نکال لی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے جسم سے آپ کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے محترم حضرات، آپ کے جسم سے آپ کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، آپ کو آپ کے مکان سے نکال دیا جائے گا اور اس کوٹھری کے اندر بند کر دیا جائے گا جس کے یہاں پر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، جہاں پر روشنی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس میں اتار دیا جائے گا محترم حضرات، رشتہ دار بھی لوٹ کر کے چلے آئیں گے، دوست و احباب بھی لوٹ کر کے چلے آئیں گے۔ اگر قبر میں اتار دیا جائے گا، اگر وہاں پر کام آنے والی چیز ہوگی تو ہمارے اچھے اعمال ہوں گے ہمارے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ملت اسلامیہ، اس گھر کو نہیں بھولنا چاہیے محترم حضرات، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ موت پر حق ہے، آنی ضرور ہے، ہر انسان جانتا ہے اور ہر انسان کو یقین ہے کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اس گھر کو بھی چھوڑنا ہے، پوری جائیداد، دکان و مکان، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے جانا ہے، کوئی ساتھ لے کر کچھ نہیں جانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج 4 پیسے ہمارے پاس ہم اترانے لگتے ہیں، ہم ہٹلانے لگتے ہیں، کسی کو پاس بٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم کسی غریب کا سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ محترم حضرات، 4 پیسے کے کما لیے ہم نے، ہم پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ محترم حضرات، یہ 4 پیسے ہیں، یہ دنیا کا مال ہے، یہ دنیا میں رہ جائے گا۔ اگر میدان محشر میں کام آنے والی چیز ہوگی تو آپ کی وہ چیز کام آئے گی جو آپ نے مال اکٹھا تو کیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، غریبوں کی مدد کر دی، یتیموں کے سہارا دے دیا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھ دیا، تو کل قیامت کے دن، کل میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مال ہماری سفارش کرتا ہوا۔ اے واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا غلام مرسلین صاحب قبلہ، مولانا غلام مرسلین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب میدان محشر برپا ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، رشتہ دار سے بھاگ رہا ہوگا، دوست سے بھاگ رہا ہوگا۔ وہ دوست، وہ ساتھی جو دنیا کے اندر تمہارے سنگ کھاتا بھی تھا، تمہارے سنگ رہتا بھی تھا، تمہارے سنگ پیتا بھی تھا، بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی، اگر آپ کہیں پر جاتے تھے تو دوست کو ساتھ لے کر کے جایا کرتے تھے، اس کے بغیر آپ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اس کے بغیر آپ کپڑوں کو نہیں لایا کرتے تھے، اس کے بغیر کوئی خوشیاں نہیں منایا کرتے تھے۔ لیکن میدان محشر کے اندر جب میرے دوستو سارا عالم جمع ہو جائے گا، سارے انسانوں کا حساب چل رہا ہوگا، اگر تیرے نام اعمال میں ایک نیکی کی کمی پڑ جائے گی تو اگر تو اپنے دوست کے پاس چلا جائے گا، اس سے ایک نیکی مانگے گا تو وہ اس سے دور بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کی الفت ہے، یہ یاری
دنیا میں ہی رہ جائے گی، یہ محبت دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ اگر محبت کرنی ہے تو مدینے کے تاجدار سے کر لو، اگر محبت کرنی ہے تو مدینے کے مختار سے کر لو، جو دنیا میں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ محترم حضرات، جہاں پر باپ کی محبت دم توڑ جاتی ہے، جہاں پر ماں کی محبت دم توڑ جاتی ہے، جہاں رشتہ دار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جہاں پر دوست و احباب چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، میرے دوستو جب دنیا کی محبت ختم ہو جایا کرتی ہے تو وہاں سے میرے آقا کی محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اے واہ واہ، سبحان اللہ۔ میزان ملت اسلامیہ میدان محشر برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان بھاگ رہا ہوگا تاکہ میری بخشش ہو جائے، میرا حساب ہو جائے۔ ایسے کشمکش کے عالم میں، ایسے پرخطر دور میں میرے دوستو، اس ماحول میں بڑی گرمی ہوگی، تپتی ہوئی زمین ہوگی، لوگ بھاگ رہے ہوں گے تاکہ ہمارا حساب و کتاب ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، جانے کے بعد میں عریضہ پیش کریں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ کو رب تبارک و تعالی نے صفی اللہ بنا کر کے بھیجا ہے، آج ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، آج کوئی ہماری سفارش نہیں کر رہا ہے، اے آدم علیہ السلام، آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آج میں اس کام کے لیے مقرر نہیں ہوں، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت آدم کی بارگاہ سے چیز کی بارگاہ میں آ جائیں گے، آنے کے بعد میں عریضہ پیش کریں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آج ہماری بخشش کرا دیجئے، آج ہمارا حساب و کتاب کرا دیجئے۔ وہ بھی اذهبوا الى غیری کہہ کر کے لوگوں کو واپس کر دیں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آئیں گے، آنے کے بعد میں عریضہ پیش کریں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو رب تبارک و تعالی نے خلیل اللہ بنا کر کے بھیجا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، آج ہماری بخشش کرا دیجئے، آج ہمیں بخشش کا پروانہ دلا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی عریضہ پیش ارشاد فرمائیں گے، اذهبوا الى غیری، اے لوگوں، آج میں اس کام کے لیے مقرر نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ حضرت ابراہیم کی بارگاہ سے بھی مایوس ہو کر کے چلے آئیں گے، حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، حاضر ہونے کے بعد میں عریضہ پیش کریں گے، اے اسماعیل علیہ السلام، آپ کو رب تبارک و تعالی نے ذبیح اللہ بنا کر کے بھیجا ہے، اے اسماعیل علیہ السلام، آج بڑی پرخطر دور ہے، آج بڑا پرخطر ماحول ہے، آج ہمیں نیکیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، آج بخشش کی ضرورت پڑ رہی ہے، اے اسماعیل علیہ السلام، آج ہماری بخشش کرا دیجئے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی عریضہ ارشاد فرمائیں گے، اذهبوا الى غیری، آج میں اس کام کے لیے مقرر نہیں ہوں۔ لوگ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، پہنچنے کے بعد میں عریضہ پیش کریں گے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو رب تبارک و تعالی نے کلیم اللہ بنا کر کے بھیجا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، آج ہماری بخشش کرا دیجئے۔ وہ بھی اذهبوا الى غیری کہہ کے لوگوں کو واپس پلٹا دیں گے۔ میرے دوستو، لوگ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں گے، آنے کے بعد میں عریضہ پیش کریں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو رب تبارک و تعالی نے روح اللہ بنا کر کے بھیجا ہے، آج ہمیں نیکیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، آج حساب و کتاب کا دن ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آج ہماری بخشش کرا دیجئے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام لوگوں، تمام نبیوں کی بارگاہ میں لوگ جائیں گے، سب کے یہاں سے اذهبوا الى غیری کا میرے دوست جواب ملے گا، مایوس ہو کر کے چلے آئیں گے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، اگر آج کام آنے والی چیز ہے، اگر آج کام آنے والی ذات ہے تو اور کوئی نہیں ہے، آج جو کام آنے والی ذات ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا غلام مرسلین صاحب قبلہ، مولانا غلام مرسلین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ محترم حضرات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 تقریباً 2,24,000 نبیوں کی بارگاہ میں لوگ جاتے رہیں گے، یہی جواب ملتا رہے گا، اذهبوا الى غیری، آج ہم اس کام کے لیے مقرر نہیں۔
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाएंगे वो लोगों आज जो तुम्हारे काम आने वाली ज़ात है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जाओ उनकी बारगाह में चले जाओ, उनकी कमली से जाकर के लिपट जाओ, वही आज बख्शिश करा देंगे। सुभान अल्लाह। लोग जब तमाम जगहों से मायूस होकर के चले आएंगे, आखिर में आका की बारगाह में आएंगे, आने के बाद मरीज़ा पेश करेंगे, आका शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा काफिल वरा मिसबाह ज़ुल्म। ऐ आका आप तो गरीबों का साथ देते हैं, आका आपने यतीमों के सरों पे हाथ रखा है, आका आपने बेवाओं का साथ दिया है, आका आप हर मुश्किल में काम आते हैं, आका आज मैदान महशर में बख्शिश की जरूरत पड़ रही है, आका हमारी बख्शिश करा दीजिए। तमाम नबियों की बारगाह में गए, सब जगह से इज़हाबू इला गैरी का मुज़्दा मिला, सब जगह से इज़हाबू इला गैरी का जवाब मिला। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे अना लहा अना लहा, आज मैं इसी काम के लिए मुकर्रर हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका अपने हाथों को रब तबारक व तआला की बारगाह में उठा देंगे और मेरे दोस्तों हमारी बख्शिश के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगे, दुआ मांगेंगे, तो रब तबारक व तआला अपने महबूब की दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा बल्कि कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने महबूब के सदक़े में हमें माफ फरमा देगा और हमारी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन हज़रात वो आका उसी की मग़फ़िरत कराएंगे जिससे वो राज़ी होंगे, हज़रात वो आका उसी की तो मग़फ़िरत कराएंगे जिससे वो खुश होंगे। हज़रात हम देखें आज हम अपने आका के कितने इरशाद को फरामोश कर रहे हैं, आज हम आका की कितनी सुन्नतों को तर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात को चाहिए और हमें चाहिए कि आका की सुन्नतों पे अमल करें। मोहतरम हज़रात, अगर दो पैसे हम पे क्या हो जाया करते हैं, थोड़ी सी दौलत हम पे क्या आ जाया करती है, हम गरीबों से बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम पड़ोसियों के मेरे दोस्तों मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ करते हैं। मेरे दोस्तों ये माल हम पर क्या इकट्ठा हो गया, आज जब हमारा इंतकाल हो जाता है, जब आप इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सब मालो तन यही रह जाता है। यहाँ तक के लोग हमें याद करना भी भूल जाते हैं, 10 दिन तक याद ज्यादा करते हैं, 20 दिन तक और कम हो जाया करता है, 40 दिन तक और कम हो जाया करता है, 6 माह के बाद और कम हो जाया करता है, बरसी के बाद और कम हो जाया करता है। एक दिन ऐसा आता है कि लोग हमें भुला दिया करते हैं, ओ लोगों जब इस दुनिया से जाओ तो ऐसे जाओ ताकि तुम्हें कोई भुला ना सके, ताकि तुम्हें लोग दुनिया वाले याद करते रहे कि जाने वाला चला तो गया, लेकिन उसके अमल ऐसे थे, उसका कौल फ़िल ऐसा था जिससे लोगों को आराम मिला करता था, जिससे लोगों को मदद मिला करती थी। मोहतरम हज़रात, आज लोग मर जाया करते हैं, कितने लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, कितने लोग इस दुनिया को खैराबाद कह करके चले गए, लेकिन आज तक उनका नाम और निशान नहीं है। वो लोगों इस दुनिया से जाना जरूर है, मौत बरहक है, मरना जरूर है, लेकिन जब दुनिया से जाओ तो ऐसे जाओ लोग तुम्हें याद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम मर जाते हैं मेरे दोस्तों, हमारा नाम खत्म हो जाया करता है, लेकिन देखो पीछे की तारीख देखो मेरे दोस्तों, माजी का जमाना देखो मेरे दोस्तों, लोगों को कितने दिन गुजर गए, 1400 साल गुजर गए, आज तक लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी नस्लों में उनका नाम है। तो नाम क्यों है कि मेरे दोस्तों उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, दुनिया के अंदर कयामत आ जाएगी, दुनिया उन्हें याद। मिल्लत इस्लामिया, आइए आपको बताता चलूं मेरे दोस्तों, हमारी तारीख में और हमारे इस्लाम में लोग कैसे कैसे गुजरे हैं। मेरे दोस्तों, हमारे इस मजहब के अंदर लोग कैसे कैसे गुजरे हैं, जिन्हें आज दुनिया याद कर रही है। आज हमारे पास थोड़ा सा पैसा क्या इकट्ठा हो गया, हम इतराने लगे, हिटलाने लगे, आओ मदीने में चलते हैं। और मेरे दोस्तों, उस जमाने में चलते हैं जब हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत का दौर है, हजरत उमर फारूक आजम की हुकूमत चल रही है। वो उमर फारूक आजम जिनकी हुकूमत आधी दुनिया पर थी, अल्लाह अकबर कबीरा, वो उमर फारूक आजम जिनका सिक्का चला करता था, वो उमर फारूक आजम जिनको देख कर शैतान भी अपना रास्ता बदल लिया करता था, वो उमर फारूक आजम मेरे दोस्तों, जिनका हाल पढ़ो, मेरे दोस्तों जिनको पढ़ो, जिनकी तारीख को देखो तो आपको मिलेगा। वो उमर फारूक आजम अगर किसी रास्ते से गुजर जाया करते थे तो जालिम अपना रास्ता बदल लिया करते थे।
جی جی عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے پاس تھوڑی سی دولت کیا ہو گئی، ہم مغرور ہو گئے۔ میرے دوستو، کسی کو پاس بیٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا خلیفہ ہے، حکومت کا دور ہے عمر فاروق اعظم کا۔ مدینے کی گلیوں میں رات کو نکلتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر فاروق اعظم مدینے کی گلیوں میں ٹہلا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کس کے یہاں پر چولہا نہیں جلا ہے، کس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ آج ہم اپنے گھر میں کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، بڑے آرام سے بستر میں لیٹ جاتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پریشان ہے کہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم پہ 4 پیسے کیا ہو گئے، اپنے گیٹ کو لگا دیا اور سو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ عمر فاروق اعظم کو دیکھو، خلافت کا دور ہے، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، لوگوں کی حاجت کو پورا کرتے ہیں عمر فاروق اعظم۔ میرے دوستو، ایک گلی میں 3 دن سے عمر فاروق اعظم کا گزر نہیں ہوا۔ 3 دن تک ایک گلی میں گزر نہیں ہوا۔ جب رات کی تاریخ آئی تو عمر فاروق اعظم عادت کے مطابق گلیوں میں گھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک مکان کے قریب میں پہنچے عمر فاروق اعظم تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے رونے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر فاروق اعظم رک جاتے ہیں، ان کے قدم ٹھہر جاتے ہیں۔ ٹھہرنے کے بعد میں اپنا کان لگا کر سننے لگتے ہیں تو کانوں میں آواز آتی ہے کہ اندر سے ایک ضعیفہ بڑی درد بھری آواز میں یہ فریاد کر رہی تھی اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت پیش کر رہی تھی، عمر فاروق اعظم کو کوس رہی تھی اور وہ اپنی زبان حال سے یہی کہہ رہی تھی، اے پروردگار عالم، آج میں بھوکی ہوں، آج میرے بچے بھی بھوکے سو گئے ہیں، لیکن اے پروردگار عالم، تیرا عمر فاروق، تیرا عمر یعنی وقت کا خلیفہ ہے، اس کی حکومت ہے، ہمارا کوئی حال نہیں پوچھتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنے جملوں کو سنا عمر فاروق اعظم نے تو آنکھیں برسنے لگی، اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھے، اس ضعیفہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جانے کے بعد میں ضعیفہ سے ارشاد فرماتے ہیں، ضعیفہ پریشان کیوں ہے؟ تو وہ یہی کہتی ہے، میرے دوستوں کے اگر اسی حالت میں اگر میرا انتقال ہو گیا، اگر میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت۔ جی جی بہت اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر فاروق اعظم نے اتنے جملوں کو سنا، اس ضعیفہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عمر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر نے جب اتنے جملوں کو سنا تو میرے دوست آنکھیں برسنے لگی، واپس ہو گئے، اپنے مکان میں آئے، اپنی خانقاہ میں آئے اور اپنے دربار میں آئے۔ آنے کے بعد میں میرے دوستوں غلے کو لیا، اس وقت کی ضرورت کا سامان لیا، اس ضعیفہ کے سامان کو لینے کے بعد میں اپنے سر پر رکھ لیا۔ خدام آگے آ جاتے ہیں، خادم حاضر ہو جاتے ہیں، آقا اس سامان کو ہم لے لیں اور آپ کی منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ تو میرے دوستو، اس جملے کو اپنی دل کی تختی پر نوٹ کر لینا، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا خلیفہ ہے، ارشاد فرماتا ہے، خداموں تم میری مدد کرتے ہو، میری خدمت کیا کرتے ہو، لیکن آج اس غلے کو اپنے سر پر رکھ کر لے کے جاؤں گا، اگر آپ لے کر جائیں گے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر فاروق اعظم نے غلے کو لے لیا، لینے کے بعد میں ضعیفہ کے مکان کے اندر پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد میں ضعیفہ کو دے دیا اور میرے دوستو ضعیفہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے ضعیفہ، آج تجھے غلہ مل گیا ہے، تجھے اناج مل گیا ہے، اب تو عمر کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم نے کہا، اے ضعیفہ عمر کو معاف فرما دے۔ ضعیفہ کہتی ہے، بیٹا عمر کو معاف نہیں کروں گی، تجھے تو معاف بھی کر سکتی ہوں، اس نے 3 دن تک ہماری کوئی فکر نہیں کی، اس نے ہمارا خیال نہیں رکھا، ہم 3 دن سے بھوکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر فاروق اعظم اڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ضعیفہ عمر کو معاف کر دے۔ میرے دوستو، اتنے میں حضرت علی حاضر ہو جاتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے عمر کیا بات ہوگی؟ سبحان اللہ۔ سارے ملت اسلامیہ، جب اتنے جملوں کو ضعیفہ نے سنا تو تڑپ گئی، بیدار ہو گئی، میرے دوستو تڑپ گئی، بے قرار ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی نے کہا، عمر کیا وجہ ہے؟ آپ ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔
جب ضعیفہ نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ میرے قدموں میں گرا ہوا ہے، وقت کا بادشاہ میرے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے دوست عمر کہتے ہیں ضعیفہ تم مجھے معاف فرما دے۔ جب ضعیفہ نے عمر کا نام سنا تھا تو بے قرار ہو گئی تھی اور بے ساختہ عمر فاروق اعظم کو بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب معاف کر دیا تو عمر فاروق اعظم نے اپنی جیب سے ایک رکا نکالا، ایک کاغذ نکالا، ایک قلم نکالا اور کہا اے ضعیفہ اس پر لکھ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے دوست تو ضعیفہ سے لکھوا لیا۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اے عمر فاروق اعظم آپ کو جب ضعیفہ نے معاف کر دیا تو لکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو عمر فاروق اعظم نے ضعیفہ سے تو لکھوا لیا، یعنی علی سے بھی سائن کرا لیے، ان سے بھی لکھوا لیا۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اور میرے دوست گزارش کرتے ہیں عمر فاروق کی بارگاہ میں اے عمر فاروق اعظم جب ضعیفہ نے معاف کر دیا تو لکھوانے کی وجہ کیا ہے؟ تو عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اے علی لکھوانے کی وجہ یہ ہے کہ اس رکے کو میری کفن میں رکھ دینا، جب لوگ مجھے قبر کے اندر اتارے تو اس کاغذ کو بھی میرے ساتھ رکھ دینا، اگر میں میری قبر میں جب آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل بغیر ہوں گے تو میں اپنے آقا سے یہ عریضہ پیش کروں گا